يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاني. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز ناظرین و سامعین، پروگرام پیغام ہدایت میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، محرم الحرام کے حوالے سے آج تیسرا پروگرام ہے. گزشتہ 2 اقساط میں ہم نے عظمت و شان اہل بیت اور سرکار سید الشہداء امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت، بچپن مبارک اور چند ایک شخصی فضائل سماعت کیے. آج آپ کے سامنے واقعہ کربلا کی جو وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر سرکار سید الشہداء، نواسہ مصطفیٰ، جگر گوشہ زہرا، نقشہ مرتضیٰ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ جیسا اور مکہ جیسا پرامن شہر چھوڑ کر کوفہ کی جانب محو سفر ہوئے. وہ کیا وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پر امام کو یہ سفر اختیار کرنا پڑا؟ آج کی گفتگو اس ایک تمہید پر بیان کی جائے گی کہ امام علی مقام کے اپنے والد گرامی حضور حیدر کرار تاجدار حل عطا حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کے بعد اور اپنے برادر اکبر مصلح امت حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کے بعد جب تک امام نے دیکھا کہ حق غالب ہے، امام خاموش رہے. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ باطل اور شر غالب آنے لگا ہے تو پھر امام اٹھ کھڑے ہوئے. جب تک امام نے دیکھا کہ حق موجود ہے اور غالب ہے، امام خاموش رہے. لیکن جب دیکھا کہ اب باطل غالب آنے کو تیار ہے تو پھر یہ خیر کے نمائندے بن کے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. 60 ہجری یزید تخت نشین ہوا. اس نے ملک شام تخت دمشق پر بیٹھ کر اپنی حکومت اور اپنی خلافت کا اعلان کیا. یاد رکھا جائے، یزید نے اپنی بادشاہت یا ملوکیت کا اعلان نہیں کیا. وہ جانتا تھا، ایک صحابی کی اولاد تھا اور علماء سے ملتا تھا. وہ جانتا تھا کہ اسلام میں بادشاہت اور ملوکیت کا کوئی تصور نہیں. لہٰذا یزید نے اپنی خلافت کا اعلان کیا. اس نے خلیفہ وقت ہونے کا اعلان کیا. اب خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کا لفظی معنی ہے قائم مقام یا جانشین، اور اصطلاح میں اسلام میں خلیفہ رسول اللہ کے نائب کو کہا جاتا ہے. ہم لوگ پیدائش سے موت تک سب کچھ اسلام سے لیتے ہیں. میں ایک طالب علم ہوں، جو میں نے معاشرے کو دیکھا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم لوگ پیدائش سے لے کر موت تک، کہ بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان کہی جاتی ہے، اسلامی نام رکھا جاتا ہے، اور پھر اسلامی احکامات سکھائے جاتے ہیں، پھر بلوغت ہے، پھر کاروبار کے آداب ہیں، احکام ہیں، پھر نکاح، پھر اولاد کے حقوق، پھر رشتہ داروں کے حقوق، حتیٰ کہ موت، پھر اس کے مطابق تجہیز، تکفین، پھر وصیت اور وراثت. پیدائش سے موت تک ہم سب کچھ اسلام سے لیتے ہیں. ہاں، اگر ہم اسلام سے نہیں لیتے تو نظام حکومت نہیں لیتے. جب ہمارے سارے معاملات اسلام سے ریلیٹڈ ہیں تو پھر ہم نظام حکومت اسلام سے کیوں نہیں لیتے؟ ہم اسلامی نظام حکومت کیوں نہیں اپناتے؟ تو اسلامی نظام حکومت ہے خلافت. اور خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ رسول کے نائب کو کہا جاتا ہے. اب اسلامی نظام خلافت اور سیاست کیا ہے؟ اس کے لیے شاہ ولی اللہ کی ازالۃ الخفا پڑھ لیں. تو اصطلاح میں خلیفہ رسول کے نائب کو کہا جاتا ہے.
اب کیا ہر آدمی اس قابل ہے کہ وہ منہ اٹھا کر رسول کی نیابت کا دعویٰ کر دے؟ ہر آدمی تو اس قابل نہیں۔ دیکھیں کسی ملک کا ایک ہی صدر ہوتا ہے، ایک سے زیادہ تو نہیں ہوتے، تو ہر آدمی تو اس قابل نہیں کہ وہ خلافت کا اعلان کر دے۔ آپ شرح تہذیب اٹھا کر دیکھ لیں، خلیفہ کا حکم ماننا امت پر واجب ہے، یہ مستحب نہیں کہ مان لیا تو ٹھیک ہے، نہ مانا تو حرج نہیں، خلیفہ کا حکم ماننا امت پر واجب ہے۔ تو کیا ہر آدمی اس قابل ہے کہ اس کا حکم ماننا امت پر واجب ہو جائے؟ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ آپ علامہ ابوبکر جساس کی احکام القرآن اٹھا کر دیکھ لیں، ازالۃ الخفا اٹھا کر دیکھ لیں، شرح تہذیب اٹھا کر دیکھ لیں، انوار التنزیل اٹھا کر دیکھ لیں۔ خلافت کے لیے کوئی میرٹ ہے، کوئی کسوٹی ہے، کوئی پیمانہ ہے۔ ہمارے ہاں کسی محکمے میں کلرک لگنا ہو تو اس کے لیے کسی میرٹ کی ضرورت ہے، رسول کا نائب بننے کے لیے کیا کسی میرٹ کی ضرورت نہیں؟ اس کی بھی کچھ شرائط ہیں جو علماء نے بیان کی۔ اب خلیفہ کی شرائط کیا ہیں؟ خلیفہ مسلمان ہو، مرد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، تقوی والا ہو اور عدل کرنے والا ہو۔ خلیفہ مسلمان ہو، غیر مسلم نہ ہو، مرد ہو، عورت نہ ہو، عاقل ہو، ناسمجھ پاگل یا مجنون نہ ہو، بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو، تقوی والا ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، اور خلیفہ عادل ہو، ظلم کرنے والا نہ ہو۔ یہ شرائط علماء نے بیان کی ہیں۔ جس کی فطرت میں ظلم ہو، قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین۔ ٹھیک ہے ابراہیم، آپ کی ساری دعائیں اولاد کے حق میں پوری ہوں گی، لیکن ہمارا ظالموں سے کوئی وعدہ نہیں۔ لا ینال عہد الظالمین، ہمارا ظالموں سے کوئی وعدہ نہیں۔ اس کی تفسیر میں احکام القرآن علامہ ابوبکر جساس نے لکھا ہے کہ ظالم آدمی دین کے کسی شعبے میں مسلمانوں کا امام نہیں بن سکتا۔ جس کی فطرت میں ظلم ہو، جو ظلم کرنے والا ہو، وہ دین کے کسی شعبے میں مسلمانوں کا امام نہیں بن سکتا۔ آپ نے شرائط سنی ہے اور خلیفہ کی حیثیت سنی ہے۔ اب اس کسوٹی پر آپ کردار یزید کو دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی یزید کس کردار کا آدمی تھا، اور آپ کو پتہ چل جائے گا امام علی مقام کیوں کوفہ کی جانب محو سفر ہوئے۔ یزید شارب الخمر ہے، شراب چھپ کے نہیں پیتا، علل اعلان پیتا ہے، تارک الصلاۃ ہے، نماز سے غفلت کرنے والا ہے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینے والا ہے۔ اور سرکار سید الشہداء امام علی مقام نے تو خود یزید کو اپنی آنکھوں سے شراب پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ جناب امیر معاویہ کے دور حکومت میں مدینہ منورہ آیا تو امام علی مقام اور جناب عبداللہ بن عمر گئے ملاقات کے لیے، تو کیا دیکھا یزید خیمے میں بیٹھا شراب پی رہا ہے۔ امام نے فرمایا یزید یہ کیا پی رہے ہو؟ کہنے لگا انگور کا شربت پی رہا ہوں۔ پھر اپنے غلام کو آواز دے کر کہنے لگا 2 پیالے اس شربت کے لے کے آؤ اور میرے مہمانوں کو بھی یہ شربت پلاؤ۔ امام نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ فرما کر وہاں سے نکل آئے۔ تو امام نے تو خود اپنی آنکھوں سے یزید کو شراب پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ جسے امام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اس کی بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ایک لمحے کے لیے رک کر ذرا سوچیں تو صحیح کہ یزید کہاں جا کے شراب پی رہا ہے؟ جہاں لوگ گناہ بخشوانے جاتے ہیں یزید وہاں جا کے گناہ کر رہا ہے۔ اس دور میں اسلام دشمن طاقتیں یزید کے دربار میں جمع ہو چکی تھیں معاذ اللہ اسلام کو مٹانے کے لیے۔ یزید نوعمر لڑکوں میں خوش رہتا تھا، اس کے دربار میں گویوں کی عزت ہے، فنکاروں کی عزت ہے۔ آج ہمارے حکمران بھی انہیں بلا کر ثقافتی پروگرام کرتے ہیں۔ یزید بندروں کو سونے کی ٹوپیاں پہنا کر رقص دیکھتا تھا، اور اگر کوئی بندر مر جاتا تو اس کا سوگ منایا کرتا تھا۔ نوعمر لڑکوں میں خوش رہتا تھا، انہیں سونے کی ٹوپیاں پہناتا تھا، اور بیت المال کا خزانہ اپنی مرضی سے استعمال کرتا تھا۔ اور اسلام کی تاریخ کے پہلے ڈکٹیٹر، پہلے آمر کا نام یزید ہے۔ اسلامی تاریخ کا پہلا ڈکٹیٹر یزید ہے۔ پھر سوتیلی بہنوں بیٹیوں سے نکاح جائز قرار دے دیا ہے۔ اس کے کتنے ایسے درباری خوش آمدی تھے جنہوں نے اپنی سوتیلی بہنوں بیٹیوں سے نکاح کیے تھے۔ دیکھیں اگر اسلام مرکز سے ہی ایسے آگے جاری ہوتا، اس وقت اسلامی حکومت کا مرکز تو تخت شام کو کہا جا رہا تھا،
اگر مرکز سے ہی اسلام اس طرح جاری ہوتا جو دین ہم تک پہنچتا اس کی حالت کیا ہونی تھی، جو ہم تک دین پہنچتا اس کی حالت کیا ہونی تھی۔ آج اگر حلال حرام کی پہچان ہے، آج بہن کی شرم ہے، بھائی کی حیا ہے، ماں کا احترام ہے، باپ کا ادب ہے، آج اگر اسلام کی حیا ہے تو یہ سرکار سید الشہداء کی کربلا میں آمد کا صدقہ ہے۔ یہ تھا وہ کردار جو اسلامی حکمران بن کے تخت شام پر بیٹھ گیا۔ اب آئیں احادیث مبارکہ کی طرف اور شارحین کے اقوال سنیں کہ آج لوگ جس کی قصیدہ گوئی کر رہے ہیں وہ ان کا معنوی باپ کس کردار اور کس شخصیت کا مالک تھا۔ بخاری شریف، مشکات شریف اور مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ ہے، ان ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاک امتی علی ید غلمۃ من قریش، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کی جو ہلاکت ہے وہ چند نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ قریش کے چند جوان ہوں گے جن کے ہاتھوں سے میری امت کی ہلاکت ہوگی۔ فرمایا چند جوانوں کے ہاتھوں سے میری امت کی ہلاکت ہوگی۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ اب اس کی شرح اٹھا کر دیکھیں شارحین نے اس کی شروحات میں کیا بیان کیا ہے۔ اس کی شرح میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصنف ابن ابی شیبہ سے ایک روایت کو لیا ہے اور یہ بھی جناب ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے، ان ابا ہریرہ کان یمشی فی السوق، کہ جناب ابو ہریرہ جب بازار میں آتے تو اکثر آپ ایک دعا مانگا کرتے تھے۔ کان یمشی فی السوق، سوق کہتے ہیں مارکیٹ کو، بازار کو، منڈی کو۔ جناب ابو ہریرہ جب بھی مارکیٹ آتے تو وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، وَيَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تَدْرِكْنِي سِنَّةَ 60، پروردگار مجھے 60 ہجری نہ دکھانا، اسلامی کیلنڈر کا 60واں سال، 60 ہجری نہ مجھے دکھانا۔ وَأَمَارَةِ الصِّبْيَانِ، اور پروردگار مجھے بچوں کی حکومت نہ دکھانا، نہ پختہ ذہن لڑکوں کی، نہ تجربہ کار بچوں کی حکومت مجھے نہ دکھانا، نہ مجھے 60 ہجری دکھانا اور نہ مجھے نوجوان لڑکوں کی، لونڈوں کی حکومت دکھانا۔ یہ دعا جناب ابو ہریرہ بازار میں آتے جاتے مانگا کرتے تھے، اکثر و بیشتر آپ یہ دعا مانگتے تھے۔ تو اسے کوٹ کر کے امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ نے جب 60 ہجری کا ذکر کیا ہے اور ساتھ امارت الصبیان کا ذکر کیا ہے تو دیکھنا یہ پڑے گا 60 ہجری میں کون نوجوان لڑکا تھا، نہ تجربہ کار، نہ پختہ ذہن، جو تخت حکومت پر بیٹھا۔ آپ فرماتے ہیں وہ یزید تھا۔ اسلامی تاریخ میں 60 ہجری میں جو تخت شام پر بیٹھا ہے وہ یزید ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ کی اس دعا سے مراد یزید کو لیا جائے گا، کیونکہ آپ نے اس دعا میں 2 چیزیں اکثر و بیشتر مانگا کرتے تھے، ایک پروردگار مجھے 60 ہجری نہ دکھانا اور دوسرا مجھے ناپختہ ذہن لڑکوں کی حکومت نہ دکھانا۔ 59 ہجری میں آپ کا وصال ہو گئے، 60 ہجری نہ آپ نے دیکھی ہے نہ یزید کا دور حکومت دیکھا ہے۔ اللہ نے صحابی رسول کی دعا قبول فرما کے انہیں 1 سال پہلے ہی دنیا سے بلا لیا ہے۔ اور آگے امارت الصبیان کی تشریح کرتے ہوئے امام عسقلانی فرماتے ہیں یزید وہ ہے جس نے بڑے بڑے تجربہ کار اور بزرگ شیوخ کو، جو گورنر تھے، حاکم تھے، انہیں شہروں کی حکومت سے معزول کر کے وہاں ناپختہ ذہن نوجوان لڑکوں کو حاکم بنا دیا۔ تو اس دعا سے مراد یزید کو لیا جائے گا۔ اور بخاری شریف کی شرح میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے عمدۃ القاری جو بخاری شریف کی بڑی معروف شرح ہے اس کے اندر آپ فرماتے ہیں وَأَوَّلُهُمْ یزید، جناب ابو ہریرہ جن لڑکوں سے پناہ مانگتے تھے ان میں سب سے پہلا یزید کہلایا جائے گا۔ وَأَوَّلُهُمْ یزید، ان میں سب سے پہلا یزید ہے۔ اور آگے آپ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے علیہ ما یستحق، یزید پر وہی ہو جس کا وہ مستحق ہے، جس کا وہ مستحق ہے۔ یہی فعل امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی ہے، اس لیے آپ نے سکوت اختیار کی ہے کہ قیامت کے دن جو یزید کا فیصلہ ہے وہ دنیا دیکھے گی۔ علیہ ما یستحق، بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ، جناب عبداللہ بن عمر اور جناب انس بن مالک سے مروی ہے کہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ کبھی کبھی یہودی جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمیں سلام کہتے ہیں، تو ہم یہودیوں کو کیا جواب دیں؟ جواب میں سلامتی کی دعا دیں؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا اسلم علیکم الیہود وقولوا علیکم، فرمایا
جب تمہیں کوئی یہودی سلام کہے تو آگے سے کہہ دو وعلیکم، یعنی تم پر بھی ہو، جس کے تم مستحق ہو وہ تم پر بھی ہو۔ علامہ عینی نے بھی اسی طرح فرمایا ہے، آپ نے لکھا ہے اولہم یزید علیہ ما یستحق، کہ جناب ابو ہریرہ کی دعا سے مراد پہلا یزید ہے اور اس پر وہی ہو جس کا وہ مستحق ہے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی ایک حدیث مبارکہ ہے، بڑی معروف حدیث ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے، اعوذ باللہ من امارت الصبیان، پروردگار مجھے لڑکوں کی حکومت سے پناہ عطا فرما، مجھے ناپختہ ذہن لڑکوں کی حکومت سے پناہ عطا فرما۔ اور جب پوچھا جاتا وما امارت الصبیان، یہ امارت الصبیان کیا ہے، تو آپ فرماتے کہ تم پر ناپختہ ذہن نوجوان لڑکے لونڈے حکومت کریں گے، اور جب وہ تمہارے حاکم ہوں گے تو ہوگا کیا، فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ هَلَكْتُمْ أَيْ فِي دِينِكُمْ، جب تم ان کی اطاعت کرو گے، ان کا حکم مانو گے تو تمہارا دین برباد کر دیں گے، تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ أَهْلَكُوكُمْ أَيْ فِي دُنْيَاكُمْ، اور اگر تم ان کی مخالفت کرو گے تو تمہاری دنیا برباد کر دیں گے۔ اگر ان کی اطاعت کرو گے تو آخرت برباد، اور اگر ان کی مخالفت کرو گے تو دنیا برباد ہو جائے گی۔ بِأَزْهَاقِ النَّفْسِ او بِأَزْهَابِ الْمَالِ او بِهِمْ، تمہاری جانوں کے ساتھ یا تمہارے مال کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ، یعنی تمہاری جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گا۔ اگر ان کی اطاعت کرو گے تو آخرت خراب ہو جائے گی، اور اگر ان کی مخالفت کرو گے تو دنیا خراب ہو جائے گی۔ اور دیکھ لیں اللہ کریم نے کیسے جناب ابو ہریرہ کی دعا کو قبول فرمایا، 1 سال پہلے ہی ان کا وصال ہو چکا تھا۔ اور یہاں پر شیخ المحققین راس المحققین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ جناب ابو ہریرہ کی اس دعا سے مراد ہے تو وہ یزید ہے، وہ یزید کا دور حکومت ہے۔ تو مختصراً میں نے آپ کے سامنے کردار یزید اور پھر محدثین اور شارحین کے اقوال بھی بیان کیے ہیں۔ یہ وہ کردار تھا جو تخت شام پر بیٹھ گیا اور اسلامی نظام حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ اب مجھے بتائیں، انصاف کی اینک لگا کر ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچیں، کیا سرکار سید الشہداء نواس رسول کے شایان شان یہ تھا کہ آپ ساری امت کو ایک فاسق و فاجر کے حوالے کر کے خود گھر میں آرام سے بیٹھ جاتے؟ یزید تو پیشکشیں بھی کر رہا تھا کہ آپ کو ہم مدینہ کی گورنری دے دیتے ہیں، آپ جتنا سالانہ مال اور دولت کہیں گے آپ کے دروازے پر آ جایا کرے گا۔ پر سرکار سید الشہداء نے دنیا کی طرف نہیں دیکھا، دین رسول کی سربلندی کی طرف دیکھا ہے۔ یزید تخت شام پر بیٹھا، اس نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کی، تو اس نے خط لکھا مدینہ کے گورنر ولید کو کہ اہل مدینہ سے میری بیعت لو، بالخصوص 4 لوگوں سے میری بیعت لی جائے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس اور حسین ابن علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان 4 لوگوں سے میری بیعت لی جائے۔ تو پھر ولید نے سرکار سید الشہداء امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا، جس کا انکار امام نے کیا ہے۔ وہ امام کی پہلی نا تھی، لا، حسین کی 1 لا کا صدقہ آج گلی گلی لا الہ ہو رہا ہے۔ لا نہیں یعنی نفی، کلمہ اسلام میں بھی پہلے انکار ہے، لا ہے، پھر اقرار ہے، پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، پہلے غلط کو غلط کہنا ہے پھر سچے کو سچا کہنا ہے۔ جو آدمی جھوٹے کو جھوٹا کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جرت نہیں رکھتا، اسے کوئی حق نہیں کہ وہ سچے کو سچا بھی کہے۔ جو اندھیرے کو اندھیرا نہیں کہہ سکتا، وہ اجالے کو اجالا کیسے کہہ سکے گا؟ سرکار سید الشہداء امام علی مقام نے نفی کی ہے، انکار کیا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم نے آپ کے سامنے وہ چند ایک وجوہات بیان کی ہیں کہ جن کی بنا پر سرکار سید الشہداء امام علی مقام کو مدینہ جیسا اور مکہ جیسا پرامن شہر چھوڑ کر کربلا کی طرف عازم سفر ہونا پڑا ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام کو کیا ضرورت تھی یزید کے خلاف خروج کرنے کی، کیا ضرورت تھی خطبات حق ارشاد فرمانے کی؟ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ سرکار سید الشہداء کے شایان شان نہیں کہ امت کو کسی فاسق و فاجر کے حوالے کر کے
خود گھر میں آرام سے بیٹھ جائیں۔ اور جس دور میں یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا، میں زندگی کی آخری سانس تک اپنی اس بات کے زیر زبر ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں، اس وقت امام علی مقام سے بڑھ کے دنیا میں علم، تقوی، نسب کے حوالے سے کوئی بزرگ اور برتر ہستی دنیا میں موجود نہیں تھی۔ اس وقت سب سے بڑے عالم کا نام حسین ابن علی ہے، اس وقت سب سے بڑے پیر کا نام حسین ابن علی ہے، اس وقت سب سے بڑے صاحب تقوی و عظیمت اور دین کی سمجھ رکھنے والے فقیہ دین کا نام حسین ابن علی ہے۔ جس وقت یہ دنیا میں امام علی مقام موجود ہیں، اس وقت امام سے بڑھ کے نہ کوئی برگزیدہ ہستی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں امام دنیا کی خاطر کربلا گئے ہیں، تو یاد رکھیں اگر امام علی مقام کربلا اس وقت نہ بھی جاتے، امام کی اپنی آخرت پر کوئی حرف نہیں آنا تھا۔ امام کی اپنی آخرت محفوظ ہے، اس لیے کہ اب ان پر نمازیں فرض نہیں ہوئیں، امام الانبیاء نے اسی وقت فرما دیا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ وہ نہیں جو نمازیں پڑھ کے جنت میں جائیں گے، یہ وہ نہیں جو روزے رکھ کے جنت میں جائیں گے، یہ عبادات ان کے مقام میں بلندی کا باعث تو ہیں، لیکن یہ اگر جنت میں جا رہے ہیں تو نسبت رسول کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ جب ان پر نمازیں بھی فرض نہیں تھیں، اس وقت اللہ کے رسول نے جنت کی سرداری عطا فرما دی تھی۔ امام علی مقام اللہ کے رسول کی نگاہ فیض رساں سے محفوظ تھے، معصوم نہیں، محفوظ تھے۔ حضور ان کی آخرت محفوظ فرما کر گئے تھے، اس لیے امام اگر کربلا میں گئے ہیں تو تیری اور میری آخرت کے لیے کربلا میں گئے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم نے سرکار سید الشہداء کا عازم سفر ہونے کی جو وجوہات تھیں وہ مختصراً چند ایک بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں دلیل راہ جلیل، غریب کوفہ، سفیر حسینیت، حضرت سیدنا امیر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ یہ کتاب کربلا کا دیباچہ ہیں، یہ کربلا کے شہیدوں کے تسلسل میں پہلی شہادت ہے، اس لیے آئندہ جو پروگرام ہوگا اس میں جناب امیر مسلم بن عقیل کا ذکر کیا جائے گا، اور اسی حسن ترتیب سے انشاءاللہ العزیز پھر امام کا سفر کربلا، میدان کربلا، اور پھر شہادتیں، اور پھر کربلا والوں کی عظیمت و استقلال کو بیان کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاري